علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حاضرین، ابھی جو حدیث پڑھی گئی یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے جو ہمارے لیے آسان ہیں۔ یہ دین آسان ہے، اس دین پر عمل کرنا آسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے کام ہیں جن کاموں کو ہماری آسانی کے لیے معاف کر دیا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے معاف کر دیا ہے تاکہ اس میں ہمیں آسانی ہو۔ تو 3 کام اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ قد تجاوز عن امتی، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے 3 چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ 3 چیزوں پر اللہ تعالیٰ میری امت کو گرفت نہیں کرے گا۔ 3 چیزوں پر اللہ تعالیٰ میری امت سے سوال جواب نہیں کرے گا کہ یہ کئی کو کرے، یہ کئی کو نہیں کرے۔ تو 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے الخطأ، کہ انسان سے غلطی ہو جائے۔ غلطی سے مراد یہاں پر ہر غلطی نہیں ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور کہے کہ یہ میرے سے غلطی ہو جائے، یہ غلطی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ ایسی غلطی جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے یہ قرآن مجید ہے، آپ الماری میں رکھنے کے لیے جا رہے ہیں یا الماری سے نکال رہے ہیں، اچانک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گیا قرآن، اب کیا کریں گے؟ یہ تو غلطی ہے، آپ نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا۔ تو ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ اگر قرآن ہاتھ سے نہ چاہتے ہوئے گر جائے تو چاول صدقہ کرتے ہیں قرآن کے وزن کے مطابق، کچھ لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں کہ ہم سے قرآن گر گیا۔ تو اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سے غلطی سے قرآن گر جائے، ہمارے نہ چاہتے ہوئے ہمارے ہاتھ سے قرآن چھوٹ کر کے زمین پر گر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ نہ اس میں ہمیں صدقہ کرنا ہے، نہ اس میں ہمیں قرآن کو پکڑ کر کے چومنا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس خطا کو، ایسی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاف کر دیا ہے، ہمیں اس سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر انجانے طور پر کسی سے قرآن گر جائے تو اس پہ ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو امت محمدیہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے النسیان۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھول کو معاف کر دیا ہے۔ بھولے سے اگر ہم سے کوئی چیز ہو جائے یا کوئی عمل ہم سے چھوٹ جائے تو اس عمل پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بھول کر کے بسم اللہ نہ پڑھا، جلدی میں تھا، اچانک بیٹھا اور وضو کرنے شروع کر دیا، بھول سے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، اور بعد میں وضو کے بعد اسے خیال آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھا تھا وضو سے پہلے، اب کیا کریں؟ کیا دوبارہ وضو کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول کر کے وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا
بھول جائے، بھول سے وہ بسم اللہ نہ کر پائے تو وضو مکمل ہو جائے گا، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اور ایک حدیث لیتے ہیں۔ آپ نے سنی ہوگی، یہ حدیث بہت مشہور ہے روزے کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا نسیا فاکل وشربا، جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو اور بھول کر کے کھا پی لیا، اس نے چاہے پیٹ بھر کے کھایا یا ایک دانہ کھایا، پیٹ بھر کر کے شربت پیا یا ایک گھونٹ پیا، لیکن وہ یہ کام بھول سے کیا، اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، جو آدمی بھول کر کے کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو دیکھیے، ایک روزے دار بھول سے کھا پی لیتا ہے تو اس بھول کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس بھول سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ مکمل کر لینا چاہیے جو آدمی بھول سے کھا پی لیتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے وَمَسْتُكْرِهَ عَلَيْهِ، ایسی چیز جس پر انسان کو مجبور کر دیا جا رہا ہے تو اس پر بھی ہمارا مواخذہ نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو مجبور کیا اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بدھ کو سجدہ کرو، یا کسی اور جگہ میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو سجدہ کرو، یا آپ سے کہہ رہا ہے ایسے کلمات کہنے جو توحید کے خلاف ہو اور مجبور کر رہا ہے کہ اگر آپ اس بدھ کو سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کو جان سے مار دیں گے، اگر آپ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے جو توحید کے خلاف ہے تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے، تو ایسے موقع پر آپ مجبوراً آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو توحید کے خلاف ہے، لیکن آپ کے دل میں ایمان رہنا چاہیے، آپ کے دل میں یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میرا ایمان ہے، بس اس نے مجھے مجبور کیا ہے، میری جان لینے پر تلا ہوا ہے، اگر میں خود کو سجدہ نہیں کروں گا تو میری جان لے لے گا، میری گردن اڑا دے گا، اگر میں شری رام نہیں کہوں گا تو میری گردن اڑا دے گا۔ تو ایسے موقع پر اسلام نے ہم پر یہ آسانی کی ہے کہ مجبوری کے وقت آپ اپنی جان بچانے کے لیے غیر کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی جان بچانے کے لیے توحید کے خلاف جملے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، آپ کے دل میں توحید ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وَمَا أُكْرِهَ عَنْهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ، کہ جس آدمی سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہا جائے جو توحید کے خلاف ہو اور اس کام کو وہ ناپسندیدگی کے ساتھ کر رہا ہو، کراہت کے ساتھ کر رہا، خوشی سے نہیں کر رہا ہے، اور اس کا دل مطمئن ہے کہ میں ایمان میں ہوں، میرا ایمان ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے غیر کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے، توحید کے خلاف جملے کہہ سکتا ہے۔ اور جو نسیان ہے، بھول ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اس کو ایک حدیث کی مثال میں یوں سمجھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من نسیہ صلاۃً، جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے، کام میں بزی تھے، اتنے بزی تھے کہ ظہر کا وقت ہوا، ہمیں ظہر کا وقت کا خیال ہی نہیں رہا، ظہر کا وقت نکل گیا، بعد میں ہمیں خیال آ رہا کہ میں تو نماز نہیں پڑھا۔ دوسری چیز ہے کہ ایک آدمی سو گیا، وَنَامَ عَنْهَا، کہ سوتے ہوئے رہا اور نماز کا وقت نکل گیا۔ فجر میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے انسان سے کہ وہ سوتا رہ گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، اب ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے اس کے وقت میں، یا اگر کوئی نماز کے وقت سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تب اس نماز کو وہ پڑھ لے،
چونکہ اس نے بھول سے ایسا کیا ہے اور سونے کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اس لیے جب وہ نیند سے بیدار ہو یا جب اسے یاد آئے اسی وقت وہ اس نماز کو پڑھ لے۔ تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزوں سے کو معاف کر دیا ہے، 3 چیزوں میں چھوٹ دی ہے۔ غلطی ہو جائے، بھول سے کوئی کام ہو جائے، اور اگر ہم سے کوئی مجبوراً شرکیہ کام کرائے یا شرکیہ جملے کہلوائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تینوں گناہوں کو ہم سے معاف کر دیا ہے۔ ہمارا ان تینوں چیزوں پر گرفت نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا۔ تو رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔